اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب وحی کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرشتوں کو کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، پس ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ڈال دوں گا دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب، پس ضرب لگاؤ ان کے گردنوں پر اور ضرب لگاؤ ان کے ہر جوڑ پر، پوروں پر، انگلیوں کے پوروں پر، بنان انگلیوں کے پوروں یا جوڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ گرے کلر میں ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے شاق اللہ، شاق اردو میں ہم کہتے ہیں نا شق کرنا، پھاڑنا، کسی چیز کوئی چیز شق ہو جائے، شق القمر، پھاڑنا، تو مخالفت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مخالفت کرنا یعنی جو تعلق ہے اس کو ختم کرنا، اسے پھاڑ دینا، تعلق کو مخالفت کرنا۔ تو شاق اللہ ورسولہ کہ مخالفت کی، بأنہم کہ یقیناً انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، جو اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہونا تھا اسے انہوں نے شک کر دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو توڑے اس تعلق کو، مخالفت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، یہ وہی شاق سے ہے، جو مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وَرَسُولَهُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ عقاب سزا دینا، عقوبت خانے، سزا دینے کی جگہ عقوبت، تو عقاب سزا دینے والا۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، وہ ہے اس طرح یعنی تمہاری سزا، پس چکھو اسے، ذوقو ذائقہ سے، چکھو اسے اس سزا کو، کیونکہ یقیناً کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، کیونکہ یقیناً کافروں کے لیے، لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا للہ، اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، تو للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار، عذاب ہے آگ کا، نار آگ کو کہتے ہیں۔ یہ ذوقو ذائقہ چکھنا، ذائقہ ذوقو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، جب ملو تم، ملاقات ہو تمہاری ان سے
جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہوئے. زحفا یہ گرے کلر میں ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے جنگ میں آگے بڑھنا، یعنی جنگ کے دوران جب تمہاری ان سے مٹبھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو جنگ میں، اور وہ تم دیکھو کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب ملو تم، لقی ملاقات سے ہے، آمنا سامنا ہونا، مٹبھیڑ ہونا، آمنا سامنا ہونا، ان سے جنہوں نے کفر کیا. الذین کفروا زحفا میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہوئے. فلا تولوہم الادبار تو مت تم پھیرو ان سے اپنی پیٹھیں، یعنی انہیں پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے. فلا تولوہم پس مت تم پھیرو ان سے اپنی پیٹھیں. ول یہ ولا یا ولی دوست، کسی کی طرف رجوع کرنا اسے کہتے ہیں، اور کسی کی طرف سے منہ پھیرنا اسے بھی کہتے ہیں. ول پنجابی میں بھی ایک لفظ ہے، میرے ول تک، میری طرف منہ کرو، تو اس کے مخالف، اس کے متضاد معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ادبار دبر کی جمع. پیٹھ اپنی پیٹھیں مت، یعنی اپنی پیٹھیں مت پھیرو، پشت نہ دکھاؤ، پیٹھ نہ دکھاؤ، بھاگو نہیں. سبحان اللہ.